ناظرین، جنگوں کے اندر، بیٹلز کے اندر ایک تو ہوتی ہیں بھاونائیں، آپ کی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس، لیکن ایک ٹیکنیکل کیپیبلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور جنگ جو ہمیشہ جیتی جاتی ہے نا، وہ اس سے جیتی جاتی ہے، جذبے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہونا ضروری ہے۔ ٹیکنیکل چیزوں پہ بات کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب سے لے کے اسرائیل کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ ہم غزہ کے اندر گھسیں گے، میرے خیال سے میرا جو شو ہے نا، وہ ان گنے چنے شوز میں سے ایک ہے جو کہ آپ کو مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ نیتنیاہو یہ اندر اس لیے گھسنے کا پلان بنا رہا ہے کیونکہ یہ ڈومیسٹکلی انپاپولر ہو گیا ہے، اور اس کو پتہ ہے کرسی سے اتروں گا تو سزا میری انتظار کر رہی ہے۔ پہلے سے ہی اس کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ تھے 7 اکتوبر سے پہلے، جب یہ حماس والوں نے کارروائی کی۔ He was extremely unpopular۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں، کرپشن کے اسکینڈلز، پھر جوڈیشل اوور ہال، قانون ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، اس نے سارا کچھ کیا۔ اب تو مزید انپاپولر ہو گیا ہے کیونکہ اس کی جو امیج تھی نا، وہ سیکیورٹی مین کی امیج تھی۔ اس کا جو ایک اسٹانس رہتا تھا، ہمیشہ ہارڈ رہتا تھا کہ ایران کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، میں بچاؤں گا ایران سے آپ کو، میں ایران کا جو نیوکلیئر پاور ہے، پروگرام ہے، وہ میں تباہ کروں گا، میں لبنان کے ساتھ یہ کروں گا، میں حزب اللہ کو ٹھیک کر دوں گا، میں ان کے ساتھ یہ اس کی امیج بنی ہوئی تھی۔ وہ امیج بھی شیٹر ہوئی ہے 7 اکتوبر والے واقعے کے بعد، کیونکہ حماس والے اندر گھسے ہیں، فوجیوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ کین یو بلیو دس؟ عام لوگوں کو تو چھوڑے، فوجیوں کو بھی، اور بڑے بڑے کرنلوں کو بھی۔ اب یہ پہلی بار ہوا ہے ان کی ہسٹری میں اس طرح کا واقعہ، تو غصہ ہے وہاں پہ نا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی، یہ 3,60,000 ریزروسٹوں پہ ان کی نظر ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہوئی ہے۔ بٹ رائٹ فرام ڈے ون میں اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹ پہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر یہ اندر گھسیں گے نا اسرائیل والے، تو اس کاروائی کے اندر اسرائیل کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں ڈیپ میں ان کی اسٹڈی کی ہوئی ہے، یہ جو ان کی آرمی اور یہ سارے یہ جو ریزروسٹ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ویسٹ بینک کا علاقہ، ان کے غزہ کے اندر تو یہ نہیں گھس سکتے نا جہاں حماس ہے۔ ویسٹ بینک میں یہ بہت سارے علاقوں کے اندر فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ مل کے حکومت کر رہے ہوتے ہیں اسرائیل والے۔ تو ان علاقوں میں جہاں یہ اور فلسطینی اتھارٹی ساتھ ساتھ ہیں، فلسطینی اتھارٹی کے خود کے پاس بھی چھوٹی سی پولیس ہے، ایسا ہی ہے، مطلب وہ کسی کام کی نہیں ہے، لیکن باقی کے جو علاقے ہیں جہاں پر جوائنٹ پیٹرولنگ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں یہی ریزروسٹ کام کرتے ہیں۔ اصل جو یہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں نا ریزروسٹ، یہ کوئی جنگوں پہ جا کے یا بارڈرز پہ جا کر نہیں کر رہے ہوتے، یہ جو 3,60,000 کال کیے گئے ہیں، ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کی پراپر ٹریننگ ہے۔ اصل میں ان کو 2 سے 2.5 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسرائیل کے اندر ہر بندہ فوجی ہے ایک طرح سے، کیونکہ کمپلسری ہے فوج کی ٹریننگ لینا۔ تو ان کو وہاں ویسٹ بینک میں ڈپلوائے کیا جاتا ہے، اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ مسجد اقصی میں رائٹس ہو گئے، یہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، یا پھر گلیوں میں جو آپ کو پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا اسرائیلی فوجی، وہ فوجی نہیں ہوتے، فوجی ان کے بارڈرز کے اوپر ہوتے ہیں، یہ ریزروسٹ ہوتے ہیں جو اندر آپ کو گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں گلیوں میں۔ انہوں نے یہ جو 3,60,000 کال کیے ہیں، یہ وہی والے بندے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو ٹریننگ کیے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ اگر آج آپ دیکھیں کوئی موٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کے ٹخنوں میں درد ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، اس طرح کے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ پراپر فوج نہیں ہے اس طرح جو کہ اندر گھس کے کاروائی کرے۔ آن دا ادر ہینڈ جب میں دیکھتا ہوں وہ حماس والے، اب وہ ایک گروپ ہے جو کہ مستقل طور پر فائٹ میں انوالو رہا ہے، اور اس کے اندر جو لڑکے ہوتے ہیں لمبے عرصے سے وہ ٹریننگز اور یہ سارا کچھ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، وہ فٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ٹیکنیکلی ڈفرنس ہے، یہاں 3.5 لاکھ تو ہیں، لیکن ان 3.5 لاکھ میں تھوڑا سا ڈر بھی ہے کہ یار اندر پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اندر تو دیکھیں حماس والے جو ہے نا مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں آپ آئیے اندر، ادھر گھس کے آئیے، ہمیں موقع دیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ اندر آئیں۔ کتنی مرتبہ انہوں نے ویڈیو ریلیز کر کے پرووک کر رہے ہیں، اصل میں ان کو جو ہے وہ اشتعال دلا رہے ہیں کہ آپ اندر گھسیں، کیونکہ دس از ایگزیکٹلی واٹ دے آر وانٹنگ۔ اور یہ جو طوفان الاقصی آپریشن انہوں نے پلان کیا تھا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا اندر گھسوائیں ان کو۔ انہوں نے اس سے زیادہ تیاری حقیقتاً اندر گھسنے کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ واقعہ جب ہوگا نا تو اس کے فالو اپ میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اندر گھسیں گے غزہ کے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی پراپر پلاننگ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ نا امریکنز یہ جو وارننگ دے رہے ہیں اسرائیل کو نا کہ آپ ایک حد سے زیادہ چیزوں کو اسکلیٹ مت کریں، حماس کے ساتھ پنگا مت لیں، اس کے ساتھ امریکنز کی ایک بات بہت بہترین ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا تھریٹ اسسمنٹ بڑی اچھی کرتے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات یہ جو پولیٹیکل ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں، لیکن ان کے جو ملٹری ایکسپرٹس ہوتے ہیں دے آر ویری گڈ، خطرے کو اسیس کرنے میں بھی اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں۔
अब अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर है, एक रिटायर्ड है, स्कॉट राइटर, विलियम स्कॉट राइटर, बड़े ज़बरदस्त अपने ज़माने में इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं। इन्होंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया है। इस वक्त मैं उसकी इंटरव्यू का एक क्लिप आपको सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। इंग्लिश में है, लेकिन आई होप आप ज़रा, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश नहीं समझते, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, क्योंकि इसने लाखों की बात की है इसके अंदर। ज़बरदस्त किस्म की इसने एनालिसिस दिया है कि अंदर घुसना क्यों पॉसिबल नहीं है, और अगर घुसेंगे तो इसराइल का नुकसान क्यों ज़्यादा हो सकता है। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर के मुंह से आप ये बात सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाई अमेरिकन डोंट वांट नेतन्याहू टू फाइट विद हिजबुल्लाह एंड अदर फ्रंट्स अलॉन्ग विद दी हमास। क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो बैटल है ये इक्वल नहीं है। ये जो 3,60,000 है, 3,60,000 असल में है नहीं, नंबर है सिर्फ, एक्चुअल क्वालिटी वो नहीं है फाइटर्स की। ये ज़रा सुनिए इनको कि अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस नज़र से इस इन्वेजन को देख रहे हैं जो कि नेतन्याहू करवाना चाहता है। The Israelis right now are scared to death. Scared to death. They mobilized 360,000 reservists. Let's just put this in perspective. The vast majority of these people did their 2.5 years military service. The Israeli army is not very good. They have some units that are very capable, some of their special forces units, some of their specialized units. They have some technical units that are very good, but the mainstay, the infantry units, the armor units, they're not very good. And they have become even less good by being pulled back from conventional combat duties to policing duties in the West Bank. So most of these reservists spent their time walking the streets in the West Bank, learning how to break the arms of 10-year-old children, how to rough up 15-year-old girls, and how to belly shoot 60-year-old men. That's what they did. Brutal occupation. It was horribly demoralizing for many of these people. They didn't like doing this. And when they left the military, they didn't have a high regard for the military. So now they're back. But this time they're being called upon to do something that nobody in Israel wants to do. Go into Gaza. Why? Because in 2014, they went into Gaza and Hamas handed it to them. In 2006, they went up against Hezbollah and Hezbollah handed it to them. The Israeli army just isn't that good, and they're scared to death because Hamas is waiting for them. This is one giant ambush, and the Israeli intelligence is blind. They don't know where they are. They're going to have to go in there and probe, and as they probe, they're going to be blown up, ambushed, slaughtered, and they know this. The other thing that scares them is once they go into Gaza, they're going to be committed to that battle with the bulk of their reserves. And if at that time Hezbollah decides to open up a northern front, Israel's got nothing left. And even if they had something left, they can't beat Hezbollah. They can't beat Hezbollah. They know it. They've exercised it. Last year, Chariots of Fire. This year, Firm Hand. Those are the names of two major exercises where Israel tested its ability to fight a conflict against the Palestinians and Hamas in the West Bank and Hezbollah up north, and they can't do it. They don't have the resources to do it. Now you throw in Iran, and they're definitely screwed. So America is stepping in saying, hey, we're going to flex our muscle in an effort to deter Hezbollah and Iran from striking. It's not working. 2 aircraft carrier battle groups and an amphibious ready group with 2,000 Marines does not a war win. And we don't have anything behind that. We got nothing. And so if they come, so I think what's going to happen is that Biden is going to try and talk some common sense into Netanyahu and let him know the hard reality that, yeah, we flexed our muscles here, but if Hezbollah comes across the border, we'll bomb them, but we can't stop them. It's up to you. And if you can't stop them, you're screwed. And so you might want to think about coming up with a different solution than the one you're picking right now, a full-faced invasion. There's a lot of things go behind the scenes. The Israelis aren't as good as everybody thinks they are. They're very scared. Netanyahu's very weak. Remember how weak he was moving into this before the Hamas invasion. He was getting ready to collapse because of what he was doing with the judiciary and the reform, the rewriting of basic law. Hundreds of thousands of Israelis were in the streets. It's gotten worse for him because everybody's blaming. He was Mr. Security. I will protect you. I am the man. And look what happened. Nobody trusts him. There's a lot of Israeli talk going on, a lot of hot air coming out of the mouthpieces of Netanyahu's minions. None of it's backed up by reality. And the fact is, Israel's extraordinarily weak, extraordinarily exposed, extraordinarily scared, and America doesn't have a solution for them. And I guess is the template to look at what would happen to Israel, just look at Ukraine?
It would be worse than that because Ukrainians right now don't have a place to run to. Uh, Millions of Israelis have dual citizenship, and they'll just leave Israel. I mean, that's the death of Israel. Every Israeli I've talked to said we can't. This happened in 1991 when the Iraqi Scuds came in. One of the big things they were saying is it's not so much the damage, physical damage that the Iraqi Scuds are doing, it's the emotional and psychological damage it's doing to Israelis. If we can't get the European Jews and the American Jews to want to come here and stay here, it's over for the Israeli experiment. And if Hezbollah can come in and threaten northern Israel, if Hamas can continue to threaten, it's over. People will flee. Millions of people will leave and they will never come back. And that's it for Israel. So I think right now Israel's in a very difficult situation where the Israeli experiment has been shown to be a failure. And now the question is, how do you get out of this? They're going to have to come up with a solution for Palestine, one that's acceptable to the Palestinians. And Israel no longer has the superior position where they get to dictate outcomes. They're actually going to have to negotiate. And this is where the United States could be of great benefit. But we can't because we continually shoot ourselves in the foot by opening our mouths and threatening war with people when we can't beat them.